یاد رکھیے انسانی زندگی میں پرزور اور خوبصورت الفاظ تبدیلی نہیں لاتے، لچھے دار گفتگو تبدیلی نہیں لاتی، الفاظ کا گورکھ دھندا انسان کی زندگی میں کبھی بھی زلزلہ بپا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی زندگی محض الفاظ کے سہارے پر قائم ہو، انسان کی زندگی اگر محض الفاظ کے گورکھ دھندے کے ساتھ جو ہے وہ مستقل ہو تو انسان کبھی بھی اندر سے جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کشتیاں وہ تبھی جلاتا ہے کہ جب وہ اندر سے مضبوط ہو کہ میں جس کے راستے پر چل رہا ہوں وہ مجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے پھر وہ کشتیاں جلا ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب تیرے ساتھ ایسا یقین ہو گیا ہے کہ تو نے نہ پہلے کبھی چھوڑا ہے نہ آئندہ کبھی چھوڑے گا، اس لیے واپسی کے وہ تمام دروازے بند کر کے رب العلا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ تیرے لیے لے آیا ہوں، اب اس کو محفوظ رکھے تو تیری مرضی ہے، اس کو اپنی راہ میں قبول کر لے تو یہ تیری مرضی ہے۔ اس لیے یہ یقین کامل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ زندگی انسان کو الفاظ کے گورکھ دھندوں سے نکال کر جب وہ اس یقین کے ساتھ اس پرعزم طریقے کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ جب وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتا ہے تو اسے ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ اگر یقین کامل نہ ہو تو پھر بڑے خاندان کا ایک شخص ابو جہل کہلاتا ہے، اگر یقین کامل ساتھ ہو تو امیہ بن خلف کی جو سختیاں ہیں، امیہ بن خلف کا جو جور و جفا ہے وہ کسی حبشہ کے غلام کو نہیں جھکنے دیتا بلکہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ ایک موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ کیفیت ایمان کامل کے ساتھ آتی ہے۔ اگر بھٹکتا ہوا انسان ہو اور اس کو اپنے خدا کا پتہ نہ ہو، اپنے خالق کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ نیشٹے کی طرح یقین کامل سے محروم ہو کر فلسفے کی کھائیوں میں اپنے آپ کو اتار کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کامل یقین ہو تو پھر وہ شخص جو ہے یقین کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ عشق میں جب کمال رکھتا ہے تو پھر وہ علامہ اقبال بنتا ہے۔ پھر وہ یقین کامل رکھنے والا کہتا ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یعنی یہ یقین کامل ہے، یقین محکم ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر زنجیروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہے، مقام کبریا سے جو آشنا ہو جاتا ہے اس کو یقین کامل اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو الفاظ کے گورکھ دندوں میں پڑتا ہے اللہ اس سے منزل دور تر کرتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے ہوئے، سخت بیمار اور شدید ترین بیماری کی کیفیت میں اطباء نے لا علاج کر دیا کہ اب چند گھڑیوں کے آپ مہمان ہیں، آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اطباء نے لا علاج کیا، گھر والوں نے تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کی اور تیاری کرنے لگے کہ اب سراقہ بن مالک کے چند لمحے ہیں
یا چند دن کا مہمان ہے، اب اس کی تیاری کی جائے، تجہیز و تکفین کی تیاری کی جائے، دیگر چیزوں کی تیاری کی جائے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے مرنے کی تیاری نہ کرو، میں ابھی نہیں مروں گا۔ یہ یقین کامل کہنے لگے کہ میرے مرنے کی تیاری نہ کرو، میں ابھی نہیں مروں گا۔ وہ رسا نے پوچھا کہ موت تو جب آتی ہے تو وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے، تمہیں کیسے یقین ہے کہ تم ابھی نہیں مرو گے؟ سراقہ بن مالک نے کہا کہ میں نے ابھی سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں نہیں پہنے جن کی مجھے سرکار نے بشارت دی تھی۔ جس چیز کی مجھے سرکار نے بشارت دی تھی سونے کے کنگن تھے کہ سراقہ تم سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالو گے، ابھی مجھے وہ میسر نہیں آئے سونے کے کنگن، اس وجہ سے میں ابھی نہیں مروں گا، تم میرے مرنے کی تیاری جو ہے وہ نہ کرو۔ یہ یقین کامل ہے۔ کیا ہوا تھا کہ سراقہ بن مالک ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے تھے، پکڑنے کے لیے بڑا انعام رکھا تھا کفار نے، مشرکین مکہ نے انعام رکھا تھا جو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ کر لے کے آئے گا ہم اسے بڑا انعام عطا کریں گے، اسے کو سونا دیں گے، اس کو اشرفیاں دیں گے، اس کو مالا مال کر دیں گے، بس ایک دفعہ جو ہے وہ پکڑ کے لے گیا۔ سراقہ بن مالک پیچھے بھاگتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یہ بڑا انعام آج حاصل کروں گا۔ سرکار کے پاس جب گھوڑا سراقہ بن مالک کا جاتا اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس جاتے اس کے پاؤں زمین میں۔ جب اور سرکار دور جاتے تھوڑا تو گھوڑا جو ہے وہ خود بخود نکل آتا، پھر جو ہے وہ سراقہ اسے بھگا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کی غرض سے جو ہے وہ جاتے۔ ایک لمحے ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ تم دنیا کی لالچ میں میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایرانی کنگن جو ہے وہ سونے کے پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، یہ صداقت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں اس نے کبھی اپنی جو ہے وہ نبوت کی سے پیچھے والی زندگی جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج بھی یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو جب یہ فارس کا علاقہ فتح ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو ایرانی بادشاہ کے جو سونے کے کنگن پہنتا تھا وہ بھی مال غنیمت میں آئے، بڑا مال غنیمت آیا اس فارس کے اور ماوراء النہر کے علاقے کو فتح جب مسلمانوں نے کیا دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو بے شمار مال غنیمت سونا اتنی تعداد میں آیا کہ بے حد و حساب تھا، مال مویشی آئے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا سراقہ میں اپنے آقا کی اور میں اپنے رسول کی اس پیشن گوئی کو پورا کروں، ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا کہ ابھی مجھے جو ہے وہ کنگن نہیں پہنائے گئے، اس وجہ سے میری موت ابھی نہیں آئے گی۔ یہ یقین کامل ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یہ ذوق یقین ہے کہ نبی پر کی زبان پر اتنا اعتبار ہے، اتنا ایمان ہے کہ یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس یقین کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی ہے، یقین والے لوگوں نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی ہے۔